الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غش فلیس منا، صدق اللہ العظیم۔ نہایت قابل احترام سامعین محترم، آج سے میں نے درس حدیث کا آغاز کیا ہے اور چھوٹی چھوٹی احادیث نبوی سے ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنی زندگیوں کو کس طرح ان احادیث نبوی کے مطابق گزاریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، اور اگر ہم نے اس کے برعکس کام کیا تو ہم ناکام بھی ہو سکتے ہیں۔ تو نبی مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غشا، جس نے ملاوٹ کی، فلیس منا، پس وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ملاوٹ بھی بہت ساری کرتے ہیں۔ سب سے پہلی ملاوٹ ہماری ملاوٹ نظریات ہے کہ ہم اپنے نظریات میں ملاوٹ کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح دوسری ملاوٹ کیا ہے کہ ملاوٹ خواہشات ہے، ہم اپنی خواہشات میں ملاوٹ کرتے ہیں۔ اور تیسری ملاوٹ کیا ہے؟ ملاوٹ اجناس ہے کہ ہم اجناس کے اندر بھی ملاوٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی ملاوٹ جو ہے وہ نظریات کی ملاوٹ ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اس دنیا کے اوپر آنا کا یہ تھا کہ اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کا قانون نافذ ہو، قرآن و سنت کا نظام نافذ ہو، اور وہ حکومتوں کی سطح سے لے کے گھر تک سارا نظام جو ہے وہ قال اللہ و قال رسول اللہ کے مطابق چلے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی مغرب کا نظام لاتے ہیں، جبکہ قرآن کا نظام ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اس سے پھر ہم اس حدیث کی جو ہے روگردانی کرتے ہیں، من غشا فلیس منا۔ پھر اسی طرح دوسری چیز جو ہے وہ خواہشات ہیں۔ اچھی خواہشات بھی ہوتی ہیں، بری خواہشات بھی ہوتی ہیں، اور بری خواہشات میں سب سے پہلے اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، یعنی ہم غیر محرم کو اس جو ہے وہ جو ہے اپنی اس خواہش سے جو ہے تو ہم اس کو نہ دیکھیں، اور اسی طرح جو ہے اپنی ہم نظروں کی حفاظت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے ہماری خواہشیں یہ ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہونا چاہیے، لیکن ہم یہ کوشش کریں کہ وہ حلال طریقے سے آئے۔ ہماری خواہش ہوتی ہے ہمارے پاس جو ہے بہت یعنی اچھی بیوی ہو، اچھا گھر ہو، لیکن اس کے لیے بھی ہمیں جائز طریقے سے بعض اوقات لوگ جو ہے اس میں بھی بہت غلط کام کرتے ہیں، جس سے جو ہے وہ شیطانیت ہمارے اندر آتی ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بے شمار ایسی خواہشات ہوتی ہیں کہ جو ہمیں نفس کا بندہ بناتی ہیں۔ نفس کا بندہ بنانے کی بجائے ہمیں اپنی خواہشات کو ہے وہ اللہ رب العالمین کے تابع کرنا چاہیے۔ تو دوسری ہماری جو ہے ان خواہشات میں ملاوٹ آ جاتی ہے، ہم اپنی خواہشات کو بھی اللہ رب العالمین کے تابع کریں، اور وہ کیسے تابع ہوں گی؟ ہم اس قرآن عظیم کے اس جو ہے آیات کے اوپر غور و فکر کریں، ایک ایک آیت روز سیکھیں اور پھر اس کا ابلاغ کریں، اور اسی طرح احادیث نبوی کے اوپر جو ہے میں اور آپ غور و فکر کریں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایک چیز جو ہے زندگی گزارنے کی بتائی ہے۔ اب اسی طرح تیسری چیز ہے خواہشات اجناس۔ اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات جو بہت ساری ملاوٹیں ہیں۔ سب سے اہم ملاوٹ جس طرح کے دکانداروں کے اندر مثلا مرچی کے اندر ہم سرخ کوئی پاؤڈر ملا لیں، یہ جو ہے ملاوٹ ہو گئی۔ پھر اسی طرح دودھ کے اندر پانی ملا دیا۔ اچھا، اسی طرح جو ہے بہت ساری یعنی جو کھانے کی اشیاء ہیں ان کے اندر اور چیزیں ملا کے ہم ملاوٹ کرتے ہیں، جس سے انسانیت جو ہے وہ خطرے میں پڑتی ہے۔ پھر اسی اجناس میں ہم جو مثلا ہمیں کوئی ملازمت پیشہ دیا گیا، اس کے اندر اگر ہم خیانت کریں گے وہاں بھی ہم ملاوٹ کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح اگر ہمیں کوئی بڑا عہدہ دیا گیا ہے، ہم اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ اگر کوئی ناانصافی کرتے ہیں وہ بھی ملاوٹ میں آتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ملاوٹ میں آتی ہیں۔ تو یہ حدیث ہماری پوری زندگی کا احاطہ کرتی ہے۔ ہم گھر میں جو ہے اگر سچ بولیں گے تو ہم خالص ہوں گے، جھوٹ پھیلائیں گے اور جھوٹ کی ترغیب دیں گے تو پھر کیا ہے کہ ہم ملاوٹ کرنے والے ہوں گے۔ من غشا فلیس منا، کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ تو پھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم صحیح کس منہ سے پھر ہم پیش ہو سکیں گے کہ اگر ہم یہاں سے ملاوٹ کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پورا نظریہ دیا، اور یہ جو ہے کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
इस कलमे के अंदर ही हमारा पूरा नज़रिया छुपा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई महबूद नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई महबूद नहीं, तो हम अपने महबूद के उस दस्तूर के मुताबिक, कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और उसको सीखने के लिए हम अहादीस से जो है तो वो रहनुमाई हासिल करें। अहादीस नबवी में हमें चीज़ें बताई गई है। तो ये दूसरी नज़रियात की हो गई। इसी तरह फिर हम जो है ये नहीं, हमारे अंदर बहुत सारी नफसियानी ख्वाहिशात आती हैं, उन ख्वाहिशात को भी शहावत की ख्वाहिशात हैं और इसी तरह दूसरी ख्वाहिशात हैं। इन तमाम ख्वाहिशात के ऊपर हम कंट्रोल करें, हम उस शैतान को जो है दबा के रखें। जिस तरह के एक शाह सवार अपने घोड़े को दबा के रखता है, वो जिधर जाना चाहे जाता है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा लूज़ होगा तो उसका घोड़ा जो है उसको कहीं भगा के ले जाएगा। इसी तरह मेरे और आपके साथ जो है शैतान हर वक्त लगा रहता है, और मैं और आप अगर हम हदीस नबी और कुरान से जुड़े होंगे, हम उसको दबा के रखेंगे, अपनी ख्वाहिशात को जो है वो जो है तो उसको भी हम जो है उनको भी हम कंट्रोल कर लेंगे, शहवानी ख्वाहिशात को भी हम कंट्रोल करके जायज़ काम के ज़रिए जो है वो अपनी तस्कीन हासिल करेंगे। और उसके साथ साथ फिर हम चीज़ों के अंदर मिलावट नहीं करेंगे, बल्कि हम खालिस काम करेंगे। हम जहाँ नौकरी कर रहे हूँ वो भी जो है हमारी मुलाजमत जो है वहाँ भी हर एक देख के कहे कि ये वाकई मुसलमान है, ये इसके अंदर दयानतदारी है, इसके अंदर अमानतदारी है, इसके अंदर फ़राइज़ मनसबी अदा करने की पूरी जो है वो यानी इसके अंदर वो पूरी जो है तो यकसुई है, तो ये ठीक आदमी है। इसी तरह अपने मातहतों के साथ भी जो इंसाफ के साथ काम किया जाए, ये सारे काम में और आप करेंगे तो फिर हम इस हदीस का हम मिस्ताक कामल बनेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मन गिश्शा फलैसा मिन्ना, इसके मुताबिक मिलावट करने से बचाते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन का मतलूब मुसलमान बन के इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से हमें वो जामे कौसर नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।